لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال رسول الله: إنا للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا يبردها شيء. صلوات پڑھیں گے محمد سرور کائنات ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک حسین کے لیے مومنوں کے دل میں ایک ایسی حرارت محبت ہے، عشق کی ایک ایسی آگ بھڑک رہی ہے، لا یبردھا شے، جسے کوئی چیز ٹھنڈا نہیں کر سکتی ہے۔ یہ خصوصیت ہے حسین ابن علی کی۔ یہ خصوصیت حسین کو کیوں ملی؟ اللہ کی طرف سے کوئی بھی عطا بلا وجہ نہیں ملتی۔ الہی انعام کے لیے قیمت چکانی پڑتی ہے، بہا چاہیے، بہانہ نہیں، قیمت چکانی پڑتی ہے۔ کیوں حسین کو یہ بڑا رتبہ ملا، یہ عظیم مقام، یہ عظیم درجہ جو حسین ابن علی کو ملا؟ اس کا سبب کیا ہے؟ سبب خود پیغمبر نے بھی بیان کیا تھا، انا لقتل الحسین، دوسری روایت میں ہے انا لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین۔ یہ شمع محبت جو لوگوں کے دلوں میں روشن ہوئی ہے، یہ شمع محبت اللہ نے روشن کی ہے۔ کیوں روشن کی ہے؟ اس لیے کہ حسین ابن علی نے وہ عظیم کارنامہ انجام دیا اپنی شہادت کے ذریعے، اپنی قربانی کے ذریعے، کہ حسین کا نام زندہ جاوید بن گیا۔ کیا قربانی تھی حسین کی؟ کیوں امام حسین نے اتنی عظیم قربانی دی؟ کیا وجہ تھی اس قربانی کی؟ خود سرکار سید الشہداء اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ حالات اتنے بگڑ چکے تھے کہ اب موعظوں سے کام نہیں چل سکتا تھا، اب نصیحتوں سے کام نہیں چل سکتا تھا، اب تقریریں کافی نہیں تھیں۔ جب برائیاں کم پھیلتی ہیں تو 4 نصیحت، 4 تقریر، گفتگو سے معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ نہیں، اتنے حالات بگڑ چکے ہیں، لوگ ضلالت کی اتنی گہری نیند سو رہے ہیں کہ انہیں تقریریں نہیں جگا سکتی ہیں، انہیں موعظہ نہیں جگا سکتا ہے، انہیں جگانے کے لیے حسین ابن علی کے خون کی ضرورت ہے۔ اور ہوا بھی یہی کہ وہ افراد جو شہادت حسین سے پہلے سو رہے تھے، جیسے ہی یہ خبر ملی کہ حسین مارے گئے، ان کے اندر ایک انقلاب آ گیا، کوفے میں انقلاب آیا، حتیٰ شام میں انقلاب آ گیا۔
شام جہاں کسی نے تصور بھی نہ کیا تھا کہ کبھی بنی امیہ کے خلاف کوئی آواز اٹھ سکتی ہے، بنی امیہ نے اس طرح سے لوگوں کو سلایا تھا، اس طرح سے یہ جو ہے نشہ آور دوا دے کر کے ان کو گہری نیند میں مبتلا کر دیا تھا کہ جب مسجد کوفہ میں امیر المومنین کی شہادت کی خبر پہنچتی ہے تو دمشق والے تعجب سے کہتے ہیں علی مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ علی کا مسجد سے کیا تعلق؟ سوچے ذرا سا کیا کر رہے تھے وہاں پر؟ لیکن جب اسی دربار یزید میں جناب زینب کے خطبے ہوئے ہیں، امام سجاد کی جب تقریر ہوئی ہے تو انقلاب آ گیا، لوگوں نے یزید کے پیچھے نماز پڑھنے سے انکار کر دیا۔ جب تک حسین ابن علی اتنی عظیم قربانی نہ پیش کرتے، کیا تھا وہ ماحول؟ امام فرماتے الا ان هؤلاء قد لزموا طاعت الشیطان وتولوا عن طاعت اللہ، ان لوگوں نے اپنے اوپر شیطان کی اطاعت کو واجب قرار دے لیا ہے، یعنی جس دن یہ شیطان کی اطاعت نہیں کرتے ہیں تو یہ گناہ کا احساس کرتے ہیں۔ اگر کسی دن انہوں نے اللہ کی اطاعت کر لی، شیطان کی فرما برداری نہیں کی، تو ان کو گناہ کا احساس ہونے لگتا ہے۔ اتنے یہ شیطان کے مرید ہو گئے ہیں، اتنے یہ شیطان کے، کس شیطان کی بات ہو رہی؟ کل میں نے عرض کیا تھا نا، دو شیطان ہیں نا، شیطان جن اور شیطان انس۔ یہ صرف شیطان جن کی بات نہیں ہو رہی ہے، عام طور سے ہم لوگ اسی ایک شیطان کو سمجھتے ہیں، شیطان اور ساری لعنت اسی جنی شیطان پر بھیجتے ہیں، انسانی شیطانوں پر کبھی لعنت بھیجنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ انسانی شیطانوں کو پہچانے کہ یہ انسان کے بھیس میں جو شیطان ہیں ہمارے درمیان، اس شیطان جن کے انسانوں کے درمیان کچھ چیلے ہیں، کچھ بڑے شیطان ہیں، کچھ چھوٹے شیطان ہیں۔ بڑے شیطان کو بھی پہچانیے اور چھوٹے شیطانوں کو بھی پہچانیے۔ قرآن مجید میں سورہ فرقان میں 3 آیتیں ہیں جہاں اس انسانی شیطان کا تذکرہ ہوا ہے اور اس کے خطرے کا اعلان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید نے 3 آیتوں میں کہانی بیان کر رہا ہے۔ عزیزو، قرآن کوئی کہانی کی کتاب نہیں ہے، قرآن کاہے کی کتاب ہے؟ ہدایت کی کتاب ہے۔ خود قرآن جب اپنا تعارف کراتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ہدی للناس، قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ کاہے کے لیے آیا ہے؟ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن اقتصادیات کی کتاب نہیں ہے، قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے، قرآن قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن میں سائنس بھی ہے، تاریخ بھی ہے، قصے اور کہانی بھی ہیں، لیکن قرآن کا مقصد نہ سائنس بیان کرنا ہے، نہ اقتصادیات کو بیان کرنا ہے، نہ قصوں کہانی سنانا ہے۔ قرآن کا مقصد ہے ہدایت کرنا۔ اگر سائنسی اشارے ہیں تو وہ بھی ہدایت کے لیے ہیں، اگر قصے اور کہانی بیان کیا ہے قرآن نے تو مقصد ہدایت ہے۔ ہم بھی قصے اور کہانی سناتے ہیں نا، ہمارے یہاں بچوں کو یہ جو ہے سلانے کے لیے مائیں کہانی سناتی ہیں نا، ہم بھی کہانی سناتے ہیں، قرآن بھی کہانی سناتا ہے، مقصد میں فرق ہے۔ ہم کہانی سناتے ہیں سلانے کے لیے، قرآن کہانی سناتا ہے جگانے کے لیے۔ قرآن جگانے کے لیے کہانی سناتا ہے، سلانے کے لیے نہیں۔ قرآن جگانے آیا ہے، قرآن زندگی دینے آیا ہے، قرآن موت کے لیے نہیں آیا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہم نے قرآن کو کتاب موت بنا لیا ہے، دم نہیں نکل رہا ہے سورہ یاسین، قرآن کب نکلتا ہے؟ مر گئے تو فاتحہ خوانی کے لیے، سیوم 40واں، کبھی زندگی کی محفل میں بھی قرآن کا تذکرہ ہوتا ہے۔ شادی ہو رہی ہے وہاں پہ قرآن پڑھا جائے، ایک پارہ سا پڑھیں، ہوتا ہے۔ قرآن کہتا قرآن آیا کاہے کے لیے ہے؟
یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے صاحبان ایمان جب اللہ اور رسول تمہیں بلائے، کاہے کے لیے بلائے؟ لما یحییکم، اس چیز کے لیے بلائے جو تمہیں زندگی عطا کرتی ہے، تو لبیک کہو ان کی دعوت پر۔ قرآن کتاب زندگی ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، کہ قرآن جگانے والی کتاب ہے، سلانے والی کتاب نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے سب کچھ بعد ہمارا سارا کام ہی الٹا ہو چکا ہے نا۔ یہ تو وجہ ہے کہ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف تشریف لائیں گے تو ہم میں سے بہتوں کو، سب کو تو نہیں انشاءاللہ، ہم میں سے بہتوں کو تعجب ہوگا کہ یہ کون سا دین لے کر کے آئے ہیں۔ یعنی ہمارے دین کی شکل ہی نہیں ملے گی امام کے لائے ہوئے دین سے۔ ہمارا دین رسم و رواج والا دین ہوگا، ان کا دین قرآن و حدیث والا دین ہوگا، شکل ہی نہیں ملے گی اس کی۔ بہرحال قرآن نے قصہ بیان کیا ہے، دو دوستوں کا قصہ بیان کیا ہے، جس میں ایک شیطان ہے۔ قرآن کہتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ، جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک شخص اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہوگا۔ ہاتھ کاٹنے مراد چھری سے لے کے کاٹنا نہیں ہے، یہ جو ہے شرمندگی، ندامت، حسرت سے عربی زبان میں استعارہ ہے۔ ہمارے ابھی بعض دفعہ کہتے ہیں انہیں انگلی جو ہے دانتوں تلے دبا لی۔ جب کبھی بہت زیادہ حیرت تعجب کے مقام ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ واقعی دباتے نہیں ہیں، ایک استعارہ ہے بات کو سمجھانے کے لیے۔ عربی زبان میں یوم یعض الظالم علی یدیہ، قیامت کا دن حسرت اور پشیمانی اور ندامت کے ساتھ ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا۔ کہاں؟ قیامت میں کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس کمبخت نے مجھے ہدایت ملنے کے بعد گمراہ کر دیا۔ کان الشیطان للانسان خذولا، ارے شیطان تو انسان کو ذلیل و رسوا کرنے والا ہے ہی۔ یہ 3 آیتیں ہیں سورہ فرقان کی۔ قصہ کیا ہے؟ قصہ سنیے۔ 2 دوست تھے مکے میں جن کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، ان کی کہانی قرآن نے بیان کر دیا۔ قرآن تو چند لفظوں میں ساری بات کہہ جاتا ہے نا، اشاروں میں۔ مکے میں 2 دوست تھے، ایک کا نام تھا عقبہ، دوسرے کا نام تھا ابئی۔ عقبہ اور ابئی 2 دوست تھے۔ عقبہ بزنس مین تھا، تاجر تھا، کاروباری تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ پرانے زمانے میں جو تجارت ہوتی تھی، بزنس ہوتا تھا، تو لوگ اس شہر کا مال لے کر کے اس شہر میں جاتے تھے، پھر اس شہر کا مال لے کر کے اس شہر میں، آج کا تو ہے ہی نہیں کہ آپ نے یہ جو ہے موبائل سے فون کر دیا، آرڈر ہو گیا، شپ سے آ گیا، آپ نے جا کر سامان اتار، جانا پڑتا تھا، سفر کرنا پڑتا تھا، اور سفر مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے کا طول کھنچتا تھا۔ عقبہ بزنس مین تھا، بزنس کے لیے گیا۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ جب بزنس سے کے سفر سے پلٹ کے آتا تھا تو اپنے شہر کی یہ جو ہے بڑی شخصیتوں کی دعوت دیا کرتا تھا، پارٹی دیتا تھا، جس میں شہر کے بڑے لوگوں کو، معزز لوگوں کو اپنی پارٹی میں دعوت دیا کرتا تھا۔ عقبہ ایک دفعہ اپنے سفر سے پلٹ کے آیا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعوت اسلام کو شروع کر چکے ہیں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدائیں گونج رہی ہیں مکے کی گلیوں میں۔ پلٹ کے سفر سے آیا ہے، اس نے سارے بڑے لوگوں کو دعوت دی تو پیغمبر اسلام کو بھی دعوت دی۔
پیغمبر کو پیغمبر نہیں مانتا تھا، نبوت کا قائل نہیں تھا، مگر عظمت کا قائل تھا، بڑی شخصیتوں میں پیغمبر کو بھی شمار کرتا تھا، پیغمبر کو دعوت دی، پیغمبر نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ کس کی دعوت قبول کر لی؟ کافر کی۔ کیا کافر کی دعوت قبول کی جا سکتی ہے؟ کیا ہم بھی کافروں کی دعوت قبول کر لیں اور جایا کریں؟ ہاں بھی نہیں بھی، ہاں بھی ہاں قبول کر سکتے ہیں، نہیں قبول نہیں کر سکتے ہیں۔ کیا بات ہوئی؟ ہاں نہیں، بعض شرائط کے ساتھ ہاں، اور اگر وہ شرائط نہیں ہے تو نہیں۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ کھانے نہیں جا رہے ہیں، ہدایت کرنے جا رہے ہیں۔ ایک محفل گناہ ہے، ایک محفل گناہ ہے، وہاں سے ہمیں دعوت آئی ہے، فلاں صاحب کے ہاں شادی ہے، مکس گیدرنگ ہے، میوزک کا پورا انتظام ہے، اور اعوذ باللہ پینے پلانے کی بھی کوئی کمی، اس کا بھی بندوبست ہے۔ دعوت نامہ آیا ہے، شادی کارڈ ہمارے پاس آیا، جائیں کہ نہ جائیں؟ دوست ہیں ہمارے، رشتہ دار ہیں ہمارے، ہوتا ہے نا۔ اب ظاہر سے بات ہے، کسی کے سارے رشتہ دار تو مومن متقی پرہیزگار ہوتے نہیں، ہر طرح کے ہوتے۔ جب پیغمبر کے سارے رشتہ دار سالم نہ نکلے تو ہمارے آپ کے کہاں سے نکلیں گے؟ کوئی ہے بھی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، پیغمبر کے طرح طرح کے لوگ تو ہمارے خاندان میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر ان کے ہاں سے دعوت آ گئی تو کیا کریں؟ جائیں کہ نہ جائیں؟ دو شرطیں ہیں جانے کے لیے، اگر یہ دو شرطیں پوری کر سکتے ہیں تو جائیں، ورنہ نہیں۔ دعوت آئی ہے کھانے کے لیے، ہم تو کھانے جا رہے ہیں، شادی میں شریک ہونے جا رہے ہیں، اگر فقط یہ مقصد ہے تو نہیں، جا رہے ہیں ہدایت کا فریضہ انجام دینے کے لیے، جا رہے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انجام دینے کے لیے، اور ہمارے اندر ایسی صلاحیت موجود ہے کہ ہم وہاں جا کے ان کے رنگ میں نہیں رنگیں گے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم تو متقی پرہیزگار ہیں، ہم شراب نہیں پیتے ہیں، لیکن شراب کی محفلوں میں جاتے 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 وہ جو شراب پینے کی قباحت تھی، برائی تھی، وہ ہماری نگاہوں میں کم ہو جاتی ہے، اور ہوتے ہوتے ایک زمانہ وہ آتا ہے کہ ہم بھی انہی کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ ہم اپنی فیملی کو لے کے گئے تھے ان کی شادی میں، جہاں کے اوپر یہ جو ہے مکس گیدرنگ تھی، جہاں پر پردے کا اہتمام نہیں تھا، جہاں بے پردگی تھی۔ ہماری بیٹی تو پردہ کرتی تھی، ہماری بیوی پردہ کرتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ جاتے جاتے اردو میں جو ہے ضرب المثل ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر کے خربوزہ رنگ پکڑ لیتا ہے۔ نہیں معلوم آپ لوگ اس اصطلاح سے کتنا آشنا ہیں۔ خربوزے کو دیکھ کر کے خربوزہ رنگ پکڑ لیتا ہے، آہستہ آہستہ ان کا رنگ ہمارے اوپر چڑھنے لگتا ہے۔ آج ہمارے بچے حجاب کرتے تھے، وہاں جاتے جاتے آہستہ آہستہ ان کا حجاب سست ہونے لگا، آہستہ آہستہ تھوڑا کم ہوا ہوتے ہوتے حجاب ختم۔ اگر آپ میں اتنی طاقت ہے، اپنے ایمان میں اتنی توانائی محسوس کرتے ہیں، ہم کیسے ہی گناہ کے ماحول میں چلے جائے ہم پر اثر نہیں ہوگا۔ ہم نے تو تقوی کا ویکسینیشن لگا رکھا ہے۔ کبھی ہوتا ہے نا جہاں پر کچھ یہ جو ہے بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو دوسروں میں پھیل جاتی ہیں، سرایت کرتی ہیں۔ چھوت کی بیماری اگر ہوتی ہے تو وہاں پر کون جاتا ہے؟ وہاں وہی جاتا ہے جس نے ایسا ویکسینیشن لگا لیا ہے کہ اس پر اثر نہیں کر سکتا ہے۔ اگر ماشاءاللہ آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہے، آپ کا تقوی اتنا مضبوط ہے، آپ اپنے اندر اتنی توانائی محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں کیسے ہی ماحول میں ڈال دیا جائے ہم پر ان کا رنگ چڑھنے والا نہیں ہے، انشاءاللہ اپنا رنگ ان پر چڑھا کر کے آئیں گے۔ اگر ہمارا ایمان حضرت یوسف جیسا ایمان ہے، حالات کیسے بھی ہو جائے ہمارے قدم ڈگمگانے والے نہیں ہیں، ایسا ایمان ہے تو یقیناً وہاں پر جا سکتے ہو بھی۔ کاہے کے لیے؟ کھانے کے لیے نہیں، کھا بھی لیں گے ضمناً، کھانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جانے کا مقصد کیا ہے؟ جائیں گے ان کو بتانے کے لیے، جائیں گے انہیں سمجھانے گے، جائیں گے ان کی ہدایت کریں گے، بتائیں گے کہ اللہ کا خوف کرو، ڈرو اللہ کے گناہ سے، شیطان کی پیروی مت کرو، اللہ کے قوانین پہ عمل کرو۔ اگر یہ نیت ہے تو جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر اتنی توانائی ہے کہ وہاں جا کر کے ہم
ہدایت کے فریضے کو انجام دے کر کے حالات کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہم اگر چلے جائیں گے تو عورتوں کو الگ کر دیا جائے گا، مردوں کو الگ کر دیا، ہوتی ہے بعض شخصیتیں، ہم جیسے ہی جائیں گے فوراً گانا بند ہو جائے گا۔ خدا سے ڈرے نہ ڈرے، ہم سے ضرور ڈرتے ہیں، بعض شخصیتیں ہوتی ہیں خدا کا خوف ہو یا نہ ہو مگر فلاں کا خوف ضرور ہے، وہ آ گئے، انہوں نے کہہ دیا ہے تو حتماً بند۔ ارے بھائی ایک پولیس والا آ جاتا ہے ڈنڈا لے کر کے، سب ٹھیک ہو جاتے ہیں نا۔ جو خدا سے نہیں ڈرتے ہیں وہ بہرحال پولیس سے تو ڈرتے ہیں۔ اگر آپ کی ایسی شخصیت ہے تو آپ جائیں، لیکن اگر آپ میں اتنا دم نہیں ہے، آپ جائیں گے فقط خاموش تماشائی بنے رہیں گے۔ ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم والی اگر منزل ہو، سب کچھ دیکھ رہے ہیں مگر جیسے صاف سونگا ہے، ہم سے کیا مطلب، ٹھیک ہے ہم نہیں پیتے ہیں، وہ کرتے ہیں کرنے تو، ہمارے اندر کہنے کی ہمت نہیں ہے۔ تو سنیں عزیزو، ایسی محفل میں جہاں اللہ کا گناہ ہو رہا ہو اور ہمارے اندر ان حالات کو تبدیل کرنے کی طاقت نہ ہو، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لا ينبغي لامرئ مسلم ان يجلس مجلسا يعصى الله فيه، ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے اس بزم میں بیٹھنا جہاں اللہ کا گناہ ہو رہا ہو، وَهُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ تَغْيِيرِهِ، اور اس میں حالات کو تبدیل کرنے کی طاقت اور توانائی نہ ہو۔ اگر آپ میں نہیں ہے، بھائی دیکھیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے دو طریقے، ایک ہے مثبت، ایک ہے منفی۔ مثبت طریقہ یہ کہ جائیں گے، جا کے حالات کو تبدیل کر دیں گے۔ منفی طریقہ یہ ہے کہ وہاں ہم جائیں گے ہی نہیں، بائیکاٹ کریں گے اس چیز کا، وہاں پہ نہیں جائیں گے تاکہ ان کے گناہ ہمارے اندر آہستہ آہستہ اثر نہ کرنے لگیں۔ عزیزو، قرآن مجید میں دو مقامات کے اوپر میں آپ کو فقط یہاں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک جگہ پہ خطاب کافر، ایک جگہ پر کافروں کے سلسلے میں ہے اور ایک جگہ یہ جو ہے منافقوں کے سلسلے میں ہے۔ سورہ انعام میں بھی ہے اور سورہ یہ جو ہے نساء میں بھی ہے۔ پہلی آیت جو پڑھ رہا ہوں اس کا تعلق سورہ انعام سے ہے۔ قرآن مجید کہتا اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ جب تم دیکھو کہ ہمارے احکام، ہمارے قوانین، ہماری آیتوں کا یہ جو ہے مذاق اڑایا جا رہا ہے، کہیں کسی بزم میں ہمارے آیتوں کا، ہمارے فرامین کا، ہمارے قوانین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ مذاق کبھی زبان سے اڑایا جاتا ہے، مذاق کبھی عمل سے اڑایا جاتا ہے۔ یہاں پر سینٹر میں فرض کی، یہاں پر آئے، مرکز پہ آئے، امام باڑے میں آئے، مسجد میں آئے، یہاں کے جو ہے منتظمین نے اشتہار لگا دیا، اعلان لگا دیا کہ اپنا موبائل آپ سوئچ کر دیں، سوئچ آف کر دیں، موبائل اپنا آف کر دیں۔ ایک دفعہ آپ نے کہا ہاں یہ بھی کوئی قانون ہوا، یہ بھی کوئی بات ہوئی، میں تو نہیں مانتا، میں تو نہیں کروں گا، مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ یہ ہو گیا، یہ جو ہے مذاق کہے سے ہوا؟ زبان سے ہوا۔ نہیں، زبان سے تو کچھ نہیں کہا، وہ بار بار منع کیا جا رہا ہے اور ہمارا موبائل بار بار بچتا جا رہا ہے۔ یہ عملی مذاق ہو جاتا ہے۔ زبان سے مخالفت نہیں کرتے ہیں مگر عملاً مخالفت کر رہے ہیں۔ خدا نے کہا کہ بے حجابی حرام ہے، خدا نے کہا کہ گانا بجانا حرام ہے، خدا نے کہا کہ مکس گیدرنگ بغیر حجاب کے حرام ہے۔ حکم خدا ہے کہ نہیں ہے؟ قانون خدا ہے کہ نہیں ہے؟ وہاں گئے، خدا زبان سے تو نہیں کہہ رہے ہیں لیکن عملاً، عملی طور سے قانون خدا کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، استہزاء ہو رہا ہے۔ اگر مودی سرکار کوئی حکم دے دے، اس حکم کی مخالفت کی ہمت نہیں ہے مگر خدا حکم دے رہا ہے، اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر تم نے کہیں پہ دیکھا کہ ایسا ہو رہا ہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے دور ہو جاؤ،
ان سے دور ہو جاؤ. کب تک؟ حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کوئی اور بات میں لگ جائیں، وہ کام جو ہمارے خلاف نہیں ہے وہ کام انجام دینے لگے، اپنے کو تبدیل کرنے، اپنے کو. ہم نے ان کا بائیکاٹ کیا، ہمیں ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہمیں ان کی حرکتوں سے دشمنی ہے. اگر انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، عورتیں حجاب میں آ گئیں، گانا بجانا بند، شراب کی محفل ہٹ گئی، اب ظاہر سے بات ہے اب ان کے ساتھ ملنے میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ان سے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، ہم نے حکم خدا تو سن لیا کہ ایسے مقامات پر ہمیں نہیں جانا چاہیے، ہمیں وہاں سے دور رہنا چاہیے، گناہوں کے محفلوں میں شریک نہیں. لیکن شیطان نے بھلا دیا، ہم بھول گئے کہ اللہ نے منع کیا تھا، یاد ہی نہیں آیا. ہم بھی تیار ہو کے چلے گئے، بیٹھے، اچانک ہمیں یاد آ گیا ارے خدا نے منع کیا، اب کیا کریں، اب تو آ ہی گئے ہیں. نہیں، اما ینسینک الشیطان، اگر تمہیں شیطان نے بھلا دیا تھا یہ حکم خدا، فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، تو دیکھو یاد آتے ہی وہاں سے ہٹ جاؤ، اب ان ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھنا. ظالموں سے مراد کیا؟ وہ لوگ کوئی خونخوار ہیں، ڈنڈے مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، نہیں. ظالم کسے کہتا ہے قرآن؟ ہم ظالم کسے کہتے ہیں؟ جس نے کسی کا حق مار لیا ہے. ہم ظالم کسے کہتے ہیں؟ جس نے کسی پر زیادتی کی ہے، قتل کیا ہے، مارا ہے، بند کر دیا، گھر میں آگ لگ، ہم اس کو ظالم کہتے ہیں نا. قرآن کسے ظالم کہتا ہے؟ قرآن کسے ظالم کہتا ہے؟ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، جو لوگ اللہ کے قانون کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں وہ ہیں ظالم. اللہ نے کہا جھوٹ نہ بولو، ہم جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ نے کہا غیبت نہ کرو، ہم غیبت کر رہے ہیں. اللہ نے کہا تہمت نہ لگاؤ، ہم تہمتیں لگا رہے ہیں. اللہ کہتا کسی کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، ہم کھا رہے ہیں. اللہ کہتا کاروبار میں دھوکہ مت دو، ہم دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، ہم نہیں پڑھ رہے ہیں. حکم خدا ہے حجاب کرو، حجاب نہیں کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے یہ سب کے سب ظالم ہیں. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، جو حکم خدا کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں وہی ظالم ہیں. بھول گئے تھے، یاد نہیں آیا، اب یاد آ گیا نا. کل تک مسئلہ نہیں معلوم تھا، آج معلوم ہو گیا. کل تک نہیں جانتے تھے، توبہ کرو خدا معاف کر دے گا. لیکن اب اس کے بعد تو جہاں خدا کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، یعنی جہاں خدا کی نافرمانی کی جا رہی ہو، جہاں گناہ ہو رہا ہو خدا کا، ارے کیا ہے یہ سب بیکار ہے، سب مولویوں کی باتیں ہیں، ڈھکوسلا ہے، وہ 1400 سال کی باتیں تھیں، یہ آج لے کر کے آ گئے ہیں. اس زمانے میں کہا تھا کہ جو ہے ناچ گانا نہیں ہونا چاہیے. اب آج کے دور میں تو نیا زمانہ ہے، نیا دور ہے، سب کچھ بدل چکا. زمانہ بدل گیا تو قانون بھی بدل جانا چاہیے. عزیزو، وہ قانون بدل جاتا ہے زمانے کے بدلنے سے جو زمانے کو دیکھ کر کے قانون بنایا گیا ہو. اسلام کا قانون زمانے کو دیکھ کے نہیں بنایا گیا ہے. اسلام کا قانون انسان کی فطرت کو دیکھ کے بنایا گیا ہے. فطرت بدلنے والی نہیں ہے تو قانون کیسے بدل جائے گا؟ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے لقد وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیاتنا یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حدیث غیرہ. اگر تمہارے وہاں پر ہے دیکھنے کی بات ہے، اذا رأیتم، جب تم دیکھو، یہاں کیا ہے؟ قرآن میں یہ حکم نازل کر دیا گیا. اگر تم سنو، ان اذا سمعتم آیاتنا، اگر تم نے یہ سنا کہ ہماری نشانیاں، ہمارے قوانین، ہماری تعلیمات کا انکار کیا جا رہا ہے کہیں پر، یا اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، تو ان کے پاس نہ بیٹھنا.
उस बज़्म में शामिल न होना, उस बज़्म का हिस्सा न बनना। कब तक? फिर वही बात, हत्ता यखूज़ू फी हदीसिन गैरे, यहाँ तक कि वो उसको चेंज कर दें, तब्दील कर दें। फिर अर्ज़ करूँगा, हमारी किसी से शख्सी लड़ाई नहीं है, हमारी किसी से ज़ाती लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई उनके कैरेक्टर की बना पर है, हमारा झगड़ा उनके किरदार के बना पर है, हमारा इख्तलाफ उनकी सीरत के बना पर है। अगर वो अपनी इस्लाह कर लें, इस्लाह कर ले तो हमारे अंदर 180 डिग्री तब्दीली आ जाएगी। अरे जब हुर ने लजाम फरस पे हाथ डाला तो हुसैन ने क्या कहा? तेरी माँ तेरे मातम में बैठे। लेकिन जब तौबा करके हुर आ गया तो क्या कहा? क्या अच्छा तेरी माँ ने तेरा नाम हुर रखा था। एक सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हत्ता यखूज़ू फी हदीसिन गैरे, कब तक? उस वक्त तक। और अगर तुम ना हटे वहाँ से, वहाँ बैठे रह गए तो क्या होगा? अब वो सुनिए, इन्नकुम इज़ा मिस्लुहुम, और अगर तुम वहाँ से ना हटे, वहाँ बैठे रह गए, तो जो किरदार उनका है वही किरदार तुम्हारा हो जाएगा, जो सज़ा उनकी है वही सज़ा तुम्हारी हो जाएगी। पी वो रहे थे, तमाशा हम देख रहे थे। जो सज़ा पीने वाले की है वही सज़ा तमाशा देखने वाले की है। इज़ा मिस्लुहुम, कुरान कह रहा इन्नकुम इज़ा मिस्लुहुम, फिर तुम उन्हीं जैसे हो जाओगे, जैसे वो वैसे तुम। वो काफिर थे, तुम मुनाफिक कहलाओगे। मुनाफिक कैसे हो गए भाई? कैसे मुनाफिक हो गए? हम तो वाकई दिल से कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, हम दिल से कहते हैं अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कोई काबिल इताअत नहीं है सिवाय अल्लाह के। अल्लाहु अकबर, अल्लाह से कोई बड़ा नहीं। ये तुम ज़बान से कहते थे ना, वाकई दिल से कहते थे। अगर दिल से कहते होते तो चुप न रहते। वहाँ क्यों चुप हो गए? क्यों नहीं टोका? अरे भाई ये नाराज़ हो जाएंगे, ये नाराज हो जाएंगे, और अगर न कहोगे तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। दो की नाराजगी है ना, या इन्हें नाराज करो या अल्लाह को। तुमने अल्लाह को नाराज करना कबूल कर लिया, इनको नहीं। इसका मतलब है कि जो है तुम्हारी निगाह में जो है बड़ा कौन है भाई? अगर आपके सामने दो हों, या इनको नाराज कर या उनको, तो आप किसको नाराज करेंगे? बड़े को या छोटे को? आपकी कंपनी में या चपरासी को नाराज करो या बॉस को, आप क्या करेंगे? चपरासी को नाराज करेंगे या बॉस को? कहीं हुआ आज तक कि बॉस को नाराज करेंगे मगर चपरासी को नाराज नहीं करेंगे? कहा नहीं। अरे अगर बॉस को नाराज कर दिया तो नौकरी चली जाएगी, और चपरासी को नाराज करने से कुछ नहीं होने वाला है। नतीजे में हमेशा बॉस को खुश रखा जाता है। यहाँ भी टकराव हो रहा है उन गुनहगारों के दरमियान, उन काफिरों के दरमियान और अल्लाह के दरमियान। इन्हें नाराज करें या अल्लाह को? हमने क्या इंतखाब किया? हमने इंतखाब किया कि अल्लाह को नाराज कर सकते, इन्हें नहीं। तो बड़ा कौन हुआ? तो झूठ बोल रहे हैं ना, अल्लाह अकबर, झूठ बोल रहे हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम किसी की इताअत नहीं करते सिवाय अल्लाह की। यहाँ हमने किसकी इताअत की? अल्लाह की या इनकी? ये जो है दो दो चार का सवाल है ना भाई, किसकी इताअत किया हमने? तो हमने जब कहा अल्लाह हो अकबर, जबान पे कुछ, दिल में कुछ, अमल में कुछ, मुनाफिक इसी को तो कहते हैं। कुरान कहता है इन्नकुम इज़ा मिस्लुहुम, अगर तुम वहां खामोशी से के साथ बैठे रहे, वहां से नहीं उठे, दो चीजें हैं, या तो उठ जाओ और या उसके खिलाफ आवाज उठे। भी आवाज उठाने का मौका नहीं है, ठीक है, तो उठ जाओ वहां से। खुदा भी जानता है कि तुम में से कमजोर लोग भी हैं, उठ जाओ, मत जाओ वहां पर, जाओ नहीं वहां। अगर इतनी ताकत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि उनकी बज़्म में जा कर के उनके खिलाफ आवाज उठा सको, तो कम से कम वहां से हट जाओ। नहीं, सब कुछ हो रहा है, आके बाद में बयान भी कहा अच्छा मुसलमान लोग हैं, देखो वहाँ गए थे, औरतें बेहिजाब थी, 16 सिंगार किए हुए, फुल मेकअप में मर्दों के साथ आ जा रही थी, और कहती हैं कि हम शिया भी हैं, हम मुसलमान भी हैं, अहले बैत के चाहने। आप वहाँ क्या कर रहे थे?
ابے کیسے لوگ ہو گئے بھائی، دیکھو کھلم کھلا رات بھر لوگ شراب پیتے رہے، آپ کو کیسے پتا؟ ہم بھی سے بیٹھے وہاں پر، کیوں بیٹھے رہے وہاں پر آپ؟ یا احتجاج کرو، آواز اٹھاؤ اگر ممکن ہے، ساری بات ممکن پر ہوتی ہے، اگر ممکن نہیں ہے، آپ کمزور ہیں، وہ طاقتور ہیں، مضبوط ہیں، آپ کو کاٹ کے پھینک دیں گے تو ٹھیک ہے، مت جاؤ وہاں پر، ہٹ جاؤ وہاں سے، لیکن اگر بیٹھے تماشا دیکھتے رہے، انکم اذا مثلہم، تو تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں، اور یاد رکھو وہ ہیں کافر اور تم ہو منافق، ان اللہ جامع الکافرین والمنافقین فی جہنم جمیعا، اللہ جو ہے منافقوں اور جہنم اور کافروں دونوں کو ایک ساتھ جہنم میں ڈالے گا، جو ان کی سزا۔ پیغمبر گئے، ہم بھی جائیں؟ ہاں ضرور جائیں۔ ابھی میں عرض کروں گا پیغمبر نے جا کے کیا کیا وہاں پر، عرض کروں گا، جائیں، جانے کو روکتے نہیں، 2 شرط، ان کا رنگ قبول نہ کر لیں، کھانے نہ جائیں، ہدایت کے لیے جائیں، نصیحت کے لیے جائیں، کھا لیں، کھانے میں حرج نہیں ہے، دیکھیں کے لیے جانا اور کھا لینے میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ آپ یہاں کاہے کے لیے آئے ہیں؟ کس لیے آئے ہیں؟ کہ مجلس عزائے حسین میں شریک ہونے آئے ہیں، فاطمہ زہرا کو ان کے بیٹے کا پرسہ دینے آئے ہیں، اور نظر بھی جو ہے ملتی ہے نظر، نہ کھاتے ہیں نا، کاہے کے لیے؟ کھانے کے لیے آئے تھے؟ کھانے کے لیے نہ آئے تھے، کھانے کے لیے نہیں آئے تھے، مگر کھانا ملا، تو یہ آنا اور ہے اور مل جانا اور ہے۔ وہاں گئے تھے کاہے کے لیے؟ ہدایت کے لیے گئے تھے، اور اگر ہدایت نہ کیا، یوں ہی گئے، بیٹھے تماشا دیکھتے رہے۔ دیکھیے قیامت کے دن کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، تو بات پکی ہے نا، اور کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ انشاءاللہ ہم لوگ ان میں ہیں جن کا شمار جنتیوں میں ہے، ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ ایسے اعمال ہمارے ہوں گے کہ خدا ہمیں، اگر تھوڑے بہت گناہ ہونا ہیں بھی تو انشاءاللہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مرنے سے پہلے انشاءاللہ۔ البتہ معلوم نہیں کہ موت کب آنے والی ہے، ہاں اطمینان نہ ہو جائے کہ جب مرنے لگیں گے تب توبہ کر لیں گے، وہ پتہ نہیں کب آنے والی ہے موت۔ بہرحال مرنے سے پہلے اگر توبہ کر لیا تو انشاءاللہ جنت میں۔ جنت میں پہنچنے کے بعد جنت والے جہنم والوں کو دیکھیں گے اور جہنم والے جنت والوں کو دیکھیں گے۔ ایک ایسا انتظام اللہ نے کیا ہے، اور یہ جہنمیوں کا عذاب بڑھانے کے لیے اور جنتیوں کی خوشی بڑھانے کے لیے ہے۔ دیکھیے ہوتا ہے نا کہ آپ کہیں بڑی اچھی جگہ پر ہیں تو آپ کو اچھے ہونے کا احساس تب ہوتا ہے جب بری جگہ آپ کے سامنے ہو۔ آپ بہترین فلیٹ میں رہتے ہیں، اس کا احساس کب آپ کو ہوگا اس نعمت کا؟ جب آپ ایک گندی سی بستی میں آپ کو لے کے گھما دیا جائے، یہ بھی ہے زندگی، تو آپ کے خدا کا لاکھ لاکھ شکر۔ آپ جب کسی لنگڑے کو دیکھیں گے تب آپ کو اپنی ٹانگ کا احساس ہوگا، کتنی بڑی نعمت ہے۔ سعدی ایران کا بڑا شاعر ہے، عید کے دن ان کے پاس نیا جوتا نہیں تھا۔ عید کا دن ہے، نیا جوتا، سب نیا جوتا پہنتے ہیں نا، ان کے پاس نیا جوتا نہیں پہننے کے لیے، بڑے کبیدہ خاطر رنجیدہ غمزدہ بیٹھے تھے، میں اتنا بڑا شاعر، میرے پاس پہننے کو نیا جوتا بھی نہیں ہے۔ بہرحال عیدگاہ تو جانا ہی تھا نماز پڑھنے کے لیے، روٹھے ہوئے مخموم غمزدہ ہو کر کے گھر سے باہر نکلے، پرانا جوتا پہن کر کے۔ ہمارے سماج میں ہے نا نئے جوتے کی قیمت، ہو کیا کہنا پرانا، ارے بھیا جوتا چاہیے کاہے کے لیے؟ کنکر پتھر سے محفوظ رکھنے کے لیے، پیر کو کانٹوں سے بچنے کے لیے، غلاظتوں سے بچنے کے لیے جوتا چاہیے، وہ چاہے نیا ہو چاہے پرانا ہو، کام تو وہی کرے گا نا، نیا جوتا بھی وہی کام، پرانا جوتا بھی۔ تو خام خواہ کا ذہن میں ہے۔ بہرحال باہر نکلے، تھوڑی دور آگے بڑھے کے دیکھا کہ ایک شخص چلا آ رہا ہے، اس کے ایک ہی ٹانگ ہے، اس کی ایک ٹانگ ہی نہیں ہے، بیساکھی لیے چل رہا ہے۔ فوراً سجدے میں گر گئے، خدایا شکر میرے پاس دونوں ٹانگیں تو موجود ہے، میں جوتے کے لیے غمزدہ ہوں، بیچارے کو تو وہ ٹانگ ہی نہیں ہے جس میں جوتا پہنا جا سکتا ہے۔ تو جہنمی یہ جو ہے جنت والوں کو جہنم کا نظارہ کرایا جائے گا۔ الحمدللہ کیا اچھا ہوا کہ ہم نے اچھے اچھے اعمال کیے، ہم یہاں آ گئے، ورنہ وہاں جانا پڑتا۔ اور جہنمیوں کو جنت دکھائی جائے گی۔ درد کب بڑھ جاتا ہے، تکلیف کب، جب آپ دوسروں کو آرام میں دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا کہ نہیں وہاں بھی رہا جا سکتا ہے، اور ہم یہاں پڑے ہیں تو تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ جہنمی جب جنت والوں کی نعمتوں کو دیکھیں گے تب انہیں ہوگا ہائے افسوس، ہم وہاں جا سکتے تھے مگر یہاں پڑے ہوئے ہیں۔
تو ان کی تکلیف میں اور اضافہ ہو جائے گا. پہلا قرآن کی آیت سناؤں آپ کو, فی جنات یتساءلون عن المجرمین. ڈائلاگ ہوگا جنتیوں میں اور جہنمیوں میں. البتہ جہنمی جنتیوں سے نہیں پوچھیں گے, جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے, کیونکہ جہنمی بیچارے اتنی تکلیف, بیچارے میں کیوں کہوں ان کو, اتنی تکلیف میں وہ ہیں, اتنے عذاب میں ہیں کہ پوچھنے کی فرصت کسے ہے. لیکن جنتی تو آرام سے بیٹھے ہیں نا. جب انسان چین سے بیٹھا ہوتا ہے تو بہت ساری باتیں ذہن میں آتی ہے, سوچتا ہے. اب جو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں تخت کے اوپر چین سے آرام سے, تو ایک دفعہ جہنمیوں سے دیکھا, جہنمیوں میں کوئی شناسا بھی آ گیا. ارے یہ تو ہمارے محلے میں رہتا تھا, جو ہے مجلس میں ہم دونوں ساتھ ہی جاتے تھے, کلاس میں ایک ساتھ پڑھتے تھے, پڑوس میں تھے. یار یہ بھی تو اپنا مومنی تھا, مسلمان, یہاں کہاں چلا آیا؟ اس کو تو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تھا یہاں. کیونکہ اسلام کا حکم ہے کہ مومنوں کے بارے میں حسن ظن رکھو, اچھے خیالات. پھر ہماروں کو سارا کام الٹا ہو چکا ہے. ان کے بارے میں اچھا خیال رکھو کہ ہاں نہیں یہ بڑا مومن ہے, یہ تو حتماً جنتی ہے. ہم لوگ الٹا ہی سوچتے ہیں کہ جنتی تو ہمیں تو پکا جہنمی ہے. حسن ظن, ارے ہم تو سمجھتے تھے یہ ہمارے ساتھ جنت میں ہوگا, یہ یہاں کہاں چلا آیا؟ اس سے پوچھیں گے. فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. تم جہنم میں کیسے آ گئے بھائی؟ ہم تو تم کو بڑا مومن سمجھتے تھے, ہمارا خیال تھا کہ تم بڑے متقی پرہیزگار ہو, تم تو پکے جنتی. یہ تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ جواب سنے جہنمیوں کا. چار سبب ہے ہمارے جہنم میں آنے کا, 4 سبب ہے. اچھی طرح غور کریں اس کے اوپر. فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکو من المصلین. ہمارے جہنم میں آنے کا پہلا سبب یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, ہم نماز کو اہمیت ہی نہیں. ارے نماز کیا بیچتی ہے؟ نماز کو کیا کرنا ہے؟ نماز کیا بیچتی ہے؟ ہم نے محرم میں 4 آنسو بہا لیا, کافی ہے. اب کیا ہے؟ اتنا روئے ہیں, اتنا ماتم کہ گویا امام حسین پہ احسان کر دیا ہے. اس کے بعد بھی وہ ہم کو جو ہے نہیں بخشوائیں گے. 10 دن ماتم کیا, پورا 2 مہینہ 8 دن. یہ نہیں سمجھ رہے ہیں تم نے رو کر کے امام حسین پر احسان نہیں کیا ہے. تمہاری مجلس حسین پر احسان نہیں ہے, تمہاری مجلس خود تمہارے اوپر احسان ہے. حسین تمہارے محتاج نہیں ہیں, تم ان مجلسوں کے محتاج ہو. ہمارے ایک دوست بتاتے تھے, وہ کہیں گئے تھے مجلس پڑھنے, تبلیغ کرنے گئے تھے, وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. محرم کی رات ایک نوجوان آیا, جوتا پہنے ہوئے, دونوں پیر پھیلا کر کے بیٹھ گیا. ظاہر سی بات ہے ہم لوگوں کی تہذیب میں جو ہے یہ جب بڑوں کے سامنے پیر پھیلانا اچھا نہیں مانا جاتا, خلاف ادب ہے, بدتمیزی ہے, بد تہذیبی مانی جاتی ہے. اس نے پیر پھیلا دیا. اس کو بھی احساس ہے کہ ہم نے بدتمیزی کی ہے, احساس ہے اس کو. کہتا ہے مولانا معاف کیجئے گا, میں نے پیر پھیلا دیا, کیا کروں, 3 دن سے میں اتنا تھک گیا ہوں. 8 محرم کو جناب عباس کا علم اٹھنا ہے نا, اس کے اہتمام میں شب و روز لگا ہوا ہوں. 3 دن ہو گیا ہے کہ میں نے پیر سے جوتا بھی نہیں اتارا ہے, اتنا منہمک ہوں, رات دن نیند سونا. عالم نے کہا بیٹے تم اگر 3 دن سے تم نے جوتا نہیں اتارا تو تم نے جو ہے نماز کیسے پڑھی؟ تم نے نماز کیسے پڑھی؟ یہ جو ہے وضو کرنے کو جوتا اتارنا پڑے گا, نماز کے لیے جوتا اتارنا پڑے گا. نماز جو ہے جوتا پہن کے تو نہیں پڑھنا ہے. ہنسا. کہا مولانا میں ان حضرت عباس کے لیے کام نہیں کرتا جو مجھے میری نماز نہ بخشوا سکیں. جن حضرت عباس کے لیے میں کام کر, میں ان عباس کو نہیں مانتا جو میری نماز نہ بخشوا سکیں. میں ان عباس کے لیے کام کر رہا ہوں. کیوں جہنم میں آئے؟ لم نکو من المصلین. قرآن ہے, قرآن کی واضح اور صاف شفاف آیت ہے, کوئی ابہام نہیں ہے جو محتاج تفسیر ہو. لم نکو من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اور کیا گناہ تھا تمہارا؟
لم نکو نطعم المسکین، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ ہمارے پڑوس میں، ہمارے بغل میں، ہمارے محلے میں کتنے ہی لوگ بھوکے سو جاتے تھے، ہمیں پرواہ ہی نہیں تھی ان کی، ہمیں ان کی پرواہ نہیں تھی۔ جہنم میں آنے کا ایک سبب، البتہ کھانا کھلانے سے مراد فقط کھانا نہیں ہے، ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا۔ بہت سے ایسے افراد ہیں جو معذور ہیں، محتاج ہیں، بہرحال کسی وجہ سے اپنا خرچہ نہیں نکال پا رہے ہیں، ان کے بچوں کی تعلیم نہیں ہو رہی ہے، بچوں کی فیس نہیں ہمیں اللہ نے دیا ہے، ہم کر سکتے ہیں، اور نہیں دیا ہے ہم بھی انہی جیسے ہیں تو بات الگ ہے۔ ہمیں اللہ نے دیا ہے، وہ بیمار ہیں، ان کے علاج کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، ان کے تن پہ کپڑا نہیں ہے، ان کے کھانے کو روٹی کا انتظام نہیں ہے، اور اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہمارے مال میں ان کا حصہ ہے۔ قرآن کی آیت ہے، فی اموالہم حق للسائل والمحروم، جو تم نے کمایا ہے سارا تمہارا نہیں ہے، اس میں سائلوں کا بھی حصہ ہے اور محروموں کا۔ سائل کون ہے؟ وہ غریب جو ہاتھ پھیلا دیتا ہے، مانگ لیتا ہے، اور کچھ ایسے بھی غریب ہیں، عزت دار ہیں، عفت نفس سے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ امام نے فرمایا محروم وہ غربا ہیں جو عفت نفس کے بنا پر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں۔ ان تک پہنچنا تمہاری ذمہ داری، ڈھونڈو ان کو، تلاش کرو انہیں، تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ دہلی میں آتے ہیں، کہتے ہیں مولانا ہمیں تو کسی غریب کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ارے کیوں مذاق کرتے ہو بھائی؟ ہندوستان میں تمہیں غریب نہیں ملتے، بھوکے نہیں ملتے، بھوکوں کا ملک ہے ہندوستان۔ نہیں مولانا ہم تو نہیں جانتے ہیں۔ نہیں جانتے تو ڈھونڈو، تلاش کرو۔ اتنا بے خبر کیوں ہو اپنے سماج سے؟ اتنی بے حسی کا ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ کہاں غریب رہتے ہیں، تمہیں غریبوں کی بستیاں نہیں معلوم ہیں، تمہیں غریبوں کے بارے میں خبر نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو اتنا بے خبر نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے پڑوس میں کون بھوکا ہے، ہمارے محلے۔ البتہ تاک جھانک بری بات ہے، جاسوسی کرنا کسی، اگر ایک ہوتا ہے کہ کسی کی کمیوں کو سمجھنے کے لیے، ان کی یہ برائیوں کو سمجھنے کے لیے ہم تاک جھانک کر رہے ہیں، وہ چیز بری ہے، لیکن ہم ان کے بارے میں باخبر رہنا چاہتے ہیں، ان کی پریشانیوں کو جاننا چاہتے ہیں۔ کاہے کے لیے؟ پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ذمہ داری ہے ہماری۔ نجف اشرف میں ایک آیت اللہ العظمیٰ، ایک مرجع تقلید کے پاس ایک عالم دین آئے، حضور اجازہ دے دیجئے۔ اب پتہ نہیں وہ اجازہ روایت تھا، اجازہ خمس تھا، اجازہ اجتہاد تھا، جو بھی رہا ہو، اجازہ دے دیجئے۔ آیت اللہ نے کہا میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ کیوں؟ تم فاسق ہو۔ حضور میں نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے؟ میں نے شراب پی ہے، ہم لوگ گناہ تو عام طور سے ہی سمجھتے ہیں نا۔ میں نے شراب پی ہے، غیبت کی ہے، تہمت لگائی ہے، زنا کیا ہے، الیاذ باللہ، کیا کیا ہے میں نے؟ آپ مجھے فاسق کیوں کہہ رہے ہیں؟ مرجع نے کہا کل تمہارے محلے میں ایک خاندان کے لوگ بھوک سے مر گئے۔ کہلے حضور خدا کی قسم مجھے خبر نہیں تھی، اگر مجھے پتا چلتا، اگر مجھے خبر ہوتی کہ وہ بھوکے ہیں، میں خود کھانا لے کے ان کے گھر جاتا۔ کہ اسی لیے تو تمہیں فاسق کہہ رہا ہوں کہ تمہیں خبر نہیں تھی، اگر خبر ہوتی اور مدد نہ کرتے میں تمہیں کافر کہہ دیتا۔ لیکن پیغمبر کی حدیث ہے، من بات شبعانا وجارہ جائع فلیس بمسلم۔ اگر کوئی انسان پیٹ بھر کے سو رہے اس عالم میں کہ اس کا پڑوسی بھوکا ہے، اس کو پتا ہے کہ بھوکا ہے اور مدد نہیں کی، پیغمبر فرماتے ہیں فلیس بمسلم، وہ مسلمان نہیں ہے۔ فاسق میں اس لیے کہہ رہا ہوں، کافر تک درجہ کمتر، کہ تم نے خبر کیوں نہیں لی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان کو اپنے محلے میں رہنے والے مسلمانوں کی خبر ہی نہیں ہے؟ اس کے حالات کیا ہیں؟ جاب پہ جا رہا ہے، نہیں جا رہا ہے، جاب ہے نہیں ہے، بیمار ہے، صحت مند ہے، اتنا ہی تمہیں نہیں ہے۔ لم نکو نطعم المسکین، ہم غریبوں کو، بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تیسرا جرم کیا ہے؟ کننا نخوض مع الخائضین، ہم ان لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے جو دین خدا کا مذاق اڑاتے تھے۔
استہزاء کرتے تھے دین خدا کا. پردے دار خاتون کا مذاق اڑا رہے ہیں، داڑھی والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، دینداروں کا مذاق اڑا رہے ہیں. ارے فلاں یار وہ تو بالکل جو ہے ملا ہو کر کے رہ گیا ہے. کیا مطلب ملا ہو کر رہ گیا؟ یار دیکھو ہمیشہ نماز پہ جاتا ہے، ساتھیوں کے ساتھ نہ سنیما جانے کو تیار ہے، نہ کلب جانے کو تیار، جب دیکھو کہتا ہے نماز کا ٹائم ہو گیا، جب دیکھو کبھی قرآن کا ٹائم ہے، کبھی یہ تو بالکل ملا ہو گیا. ملا یعنی گالی، یعنی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اللہ کے قانون پہ چلنا، اس کی پابندی کرنا گالی بن گیا، مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور آپ کا انہی کے ساتھ یارانہ ہے، انہی کے ساتھ دوستانہ ہے، انہی کے ساتھ آپ کی یہ جو ہے نشست و برخاست ہو رہی ہے. کُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. جہنم میں آنے کا تیسرا سبب کیا تھا کہ ہم گناہوں کی محفلوں میں بیٹھتے تھے. اس کا نتیجہ بھی کیا نکلا ہے؟ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. ہم مثلا قیامتی کا انکار کرنے لگے. ہم مسلمان تھے، مومن تھے، یہ جو ہے اللہ کو مانتے تھے. ہم سے کوئی پوچھتا تھا اصول الدین، ہم فوراً کہتے تھے 5: اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں قیامت. لیکن ان دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نتیجہ کیا ہوا؟ کُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. ہم قیامت کا انکار کرنے لگے. قیامت کا ہم انکار کرنے لگے. یہ 4 گناہ سبب بنے کاہے کے لیے؟ جہنم میں پہنچ جانے کا. پہلا گناہ نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرا گناہ غریبوں کا خیال نہیں رکھتے تھے، تیسرا گناہ اسلام اور دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ ہم نے یارانہ قائم کر رکھا تھا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا دوستی ان کے ساتھ. چوتھا گناہ قیامت کا انکار کرنے لگے تھے ہم. بعض لوگ نماز نہیں پڑھتے اس امید میں کہ اہل بیت شفاعت کر دیں گے. ہے نا تصور؟ گناہ کر رہے ہیں کس امید پہ؟ وہ شفاعت کر دیں گے. یقیناً اہل بیت کو شفاعت کا حق ہے، یقیناً اہل بیت کو شفاعت کا حق ہے. یہ حق کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. یہ حق اللہ نے دیا ہے. لیکن شفاعت کا حق دینے والا اللہ اسی آیت کے آخر میں اعلان کر رہا ہے فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان لوگوں کے کام نہیں آنے والی ہے. لہذا اہل بیت کی شفاعت کے امید لگا کر کے، شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ شفاعت کا مطلب ہے کہ ہمیں جہنم میں جانے سے بچا لے. جہنم میں جانے سے بچانے کا 2 طریقہ. ایک طریقہ تو یہ کہ آپ خوب گناہ کرتے ہیں، جب وہاں پہنچے کہ یہ ہماری پارٹی کیسے چھوڑ دو. دوسرا طریقہ کیا ہے جہنم سے جو ہے بچانے کا؟ دوسرا طریقہ جہنم سے بچانے کا یہ آپ کو وہ کام ہی نہ کرنے دو جو جہنم میں لے جائے. یہ اہل بیت کی شفاعت ہی ہے جو حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں اپنا پورا خاندان قربان کر دیا. کاہے کے لیے؟ تاکہ ہم جہنم پہ جانے والے راستے پر چلے ہی نہیں. یہ شفاعت اہل بیت ہے. آپ شفاعت کا غلط معنی کیوں نکالتے ہیں؟ کہ حسین ابن علی نے کربلا میں سب کچھ اپنا قربان کر دیا، آپ گناہ کرتے رہیں، معصیت کرتے رہیں، حسین کو خون کے آنسو رلاتے رہیں، امام زمانہ کو خون کے آنسو رلاتے رہیں اپنے گناہوں کے ذریعے، اپنی بدعمالیوں کے ذریعے. اس کے بعد کیا؟ ہم محرم میں 4 آنسو بہا لیں گے، سارا کام وہ ہماری شفاعت کر. قرآن کہتا ہے فما تنفعهم. وہی خدا جس نے اہل بیت کو حق شفاعت دیا ہے. ان کی شفاعت نہیں کریں گے اہل بیت. ان کی یہ جو ہے نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، جو غریبوں کے کھانے کا انتظام نہیں کرتے ہیں، جو ان محفلوں میں بیٹھتے ہیں جہاں قانون خدا کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جو قیامت کا انکار کرتے ہیں زبان سے یا عمل سے. فما تنفعهم شفاعة الشافعین. تو ہم ان بزم میں جا سکتے ہیں، ان دعوتوں کو قبول کر سکتے ہیں، مگر ان شرائط کے. دیکھیے آج میری آخری شب ہے، اور ظاہر سی بات ہے آج کی شب نہ سونے کی ہے، آج کی شب نہ آرام کرنے کی ہے. آج کی شب تو ہے ہی اس حسین مظلوم کی جو ہے مشن کو یاد کرنے کی ہے. رات بھر سب کو جو ہے جاگنا ہی ہے، بیدار ہی رہنا ہے، عزائے حسین میں، یاد حسین میں پوری رات صرف کرنا ہے. کچھ تھوڑی سی تقریر اگر آج بڑھ بھی جائے تو ہمیں یہ جو ہے معاف رکھیے گا. پیغمبر گئے اس کی دعوت میں، پیغمبر گئے دعوت میں، عقبہ کی دعوت میں چلے گئے. کیوں پیغمبر گئے؟ کھانے نہیں گئے ہیں.
ہدایت کرنے گئے ہیں. اور پیغمبر کی وہ ہستی کہ پیغمبر پہ کوئی رنگ چڑھنے والا، جب یوسف کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وہ گناہ میں نہ پھنسے، تو رسول خدا تو فخر یوسف ہیں. جناب پیغمبر اسلام پہنچے، دسترخوان لگا، کھانا سج گیا، آئیے. پیغمبر نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا. کھانا کھانے نہیں آئے تھے. میں کھانا نہیں کھاؤں گا. کیوں؟ کہا میں کھانا ایک شرط پہ کھاؤں گا. شرط کیا ہے؟ تم پہلے اسلام قبول کر لو، تم پہلے اسلام قبول کر لو، ورنہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا. اچھا، عربوں کے ہاں یہ بہت شرم کی بات تھی کوئی مہمان گھر آ کے بھوکا چلا جائے. یہ بڑے شرم کی بات. اب وہ پھنس گئے، اب کیا کریں؟ اگر یہ چلے جاتے ہیں، بھوکے چلے جاتے ہیں، بڑے شرم کی بات ہے، بڑے آر کی بات ہے. اور شرط ان کی یہ ہے کہ جب تک اسلام نہیں لاؤ گے. کیا الیاذ باللہ پیغمبر اسلام یہ جو ہے اس کو یہ جو ہے بلیک میل کر رہے تھے. پیغمبر یہ جو ہے بلیک میل کر رہے تھے اس کو کہ اسلام لاؤ ورنہ کھانا نہیں کھائیں گے. اور کھانا نہیں کھائیں گے تو اس کے لیے شرم کی بات ہے. نہیں، ان سب کے اوپر حقانیت دین آشکار ہو چکی تھی. سب جانتے تھے کہ جو کچھ پیغمبر کہہ رہے حق ہے. خود بھی کہتے تھے حق ہے، مگر کیا کریں، ہم باپ دادا کے رسم و رواج کے خلاف تو نہیں جا سکتے. آپ کی بات تو صحیح، لیکن وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو تو بتوں ہی کی پوجا کرتے دیکھا ہے. اگر چھوڑ دیں گویا ہمارے باپ دادا غلط تھے. یہ بہت بڑا مشکل مرحلہ آتا ہے. بہت ساری باتیں شادی بیاہ میں، بہت ساری رسمیں ہمارے یہاں ہیں خلاف عقل ہیں، خلاف شریعت ہیں. ہاں مانتے ہیں، آپ کی ساری باتیں مانتے، بکواس ہے، مگر کیا کریں، وہ اماں نہیں مانتی نا، اماں ناراض ہو جائیں گی. تو اماں کی خاطر حال ان کا یہ تھا. یہ مان تو چکے تھے کہ اللہ ایک ہے، مان چکے تھے یہ پیغمبر سچا ہے، جھوٹا نہیں. 40 سال تک صداقت و امانت کا کلمہ پڑھ چکے تھے. جھوٹ نہیں بول رہا ہے، سچ بول رہا ہے. مگر کیا کریں، پیغمبر یہ جو ہے رکاوٹ کو دور کرنا چاہتے ہیں. ورنہ اسلام میں اس ایمان کی کوئی حقیقت نہیں ہے جسے قلب اور عقل نہ مانے. پریشر کے تحت، دباؤ کے تحت بلیک میل کر کے اسلام کی کوئی قیمت نہیں ہے. قیمت وہی ہے جہاں آپ نے سمجھ کے عقل و خرد کے ساتھ اسے قبول کیا ہے، اسی کی قیمت ہے. مان تو چکا ہے ذہن، دل مان چکا ہے، لیکن کیا کریں، کچھ سماجی بندشیں ہیں، ان زنجیروں کو پیغمبر کھولنا چاہتے ہیں. اور بس اس ڈر کو پیغمبر نکالنا چاہتے ہیں. پیغمبر نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم اسلام نہیں لاؤ گے. مجبور ہو گیا، کہا ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مسلمان ہو گیا، اسلام میں داخل. اس کا ایک دوست تھا ابئی، بڑا گہرا دوست، بڑی گہری دوستی تھی ابئی سے. ابئی اس دن شہر میں نہیں تھا. یہ خبر یہ جو ہے بم کی طرح پھوٹی مکے میں، عقبہ مسلمان ہو گیا. عقبہ مسلمان، بہت بڑی شخصیت تھی اس کی، وہ مسلمان ہو گیا نا. جیسے آج کوئی بہت بڑی شخصیت اسلام لائے تو ہنگامہ ہو جائے گا نا، بالکل بم کی طرح خبر، سارے چینل چلائیں گے نا، فلاں مسلمان ہو گیا فلاں. یا کوئی بہت بڑا مسلمان ہندو ہو جائے، عیسائی ہو جائے، دینی تو ہوگا نا، خبر نیوز بن جائے گی. پورے مکے میں خبر. ابئی جب آیا اسے بتایا گیا کہ تمہارا دوست عقبہ مسلمان ہو گیا. مسلمان ہو گیا؟ کیسے مسلمان ہو گیا؟ فوراً سامان پھینکا گھر میں، سیدھے گیا عقبہ کے پاس. یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ کہ بھائی کیا کرے یار، وہ ایسی بات ہو گئی تھی، مجبور ہو گئے اس میں. کہا نہیں، ایک نیام میں 2 تلوار نہیں رہ سکتی، یا میری دوستی یا ان پر ایمان. اگر ان پر ایمان رکھو گے تو میری دوستی ختم، مجھ سے بھی رابطہ مت رکھنا. اور اگر رابطہ ہم سے رکھنا، جا کر کے الیاذ باللہ خاکم بدہن پیغمبر کے منہ پہ تھوک دو. کیا کرے، دوست ہے نا، دوست کا بڑا اثر ہوتا ہے. دوستی کیسے چھوڑیں گے؟ اسی لیے اسلام میں ہے کہ دوست ہر ایک کو نہ بنانا. ٹائم نہیں کہ میں اسلام میں دوستی کے قوانین کو بیان کروں، میں اتنا ایک جملہ سمجھ لیجئے کہ ہر ایک کو دوست نہ بنانا، سمجھ بوجھ کے دوست بنانا. دوست کا بڑا اثر ہوتا ہے.
انسان اپنے ماں باپ کی نہیں سنتا ہے، دوست کی ضرور سنتا ہے۔ ماں باپ نے کہا بیٹا چلو مجلس چلو گے، نہیں پاپا وہ آج کل چھٹی یہاں چل رہی ہے، یہ بہانہ نہیں چلے گا، ہوم ورک بہت ہے، ہوم ورک کرنا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، تو جانا نہیں تھا اصل میں۔ نہیں، اچھا پاپا نے کہا ٹھیک ہے ہوم ورک ہے، ہاں ابھی کوئی بات نہیں، تم گھر میں رہو، ہم لوگ جاتے ہیں۔ ابھی ماں باپ جانے کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ اچانک ٹیلی فون آیا دوست کا، ہاں بھائی آج تم آ رہے ہو زے پیلس؟ میں آ رہا ہوں۔ ہاں تم آ رہے ہو؟ اچھا پھر میں بھی آ رہا ہوں۔ ممی میں بھی چلوں گا۔ پاپا تم تو کہہ رہے تھے نہیں وہ بعد میں کر لوں گا، کوئی بات نہیں ہے۔ ممی نے کہا، پاپا نے کہا چلو تو چلنے کو تیار، دوست نے کہا تیار ہے نا، تو دوست کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ دوست کہہ رہا ہے اگر دوستی منظور ہے تمہیں، کبھی کبھی ہم لوگ گناہ کرتے ہیں دوست کی خاطر نا، دوست کہہ رہا ہے، دوست کہہ رہا ہے، دوست نہیں ہے شیطان ہے، ذہن میں رہے۔ ابھی قرآن آج پڑھ رہا ہوں آگے، اوبئی نہیں ہے، اوبئی شیطان ہے، منتہا شیطان ہے، انسان والا شیطان۔ بعض لوگ کیا ہیں، لزموا طاعت الشیطان وتولوا عن طاعت اللہ۔ جہاں پر حکم ٹکرا گیا، اللہ کا حکم ٹکرا جائے شیطان کے حکم سے، وہاں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے حکم کو نہیں مانیں گے، شیطان کے حکم کو مانیں گے۔ ابئی نے کہا یہ گئے اور جا کر کے انہوں نے الیاذ باللہ وہ گستاخی و جسارت کر ہی دی۔ بہرحال پیغمبر مکے سے ہجرت کر کے مدینے چلے گئے۔ مدینے جانے کے بعد 2 جنگ ہوئی، بدر اور احد، یہ دونوں مارے گئے۔ ایک میں عقبہ مارا گیا، ایک میں ابئی مارا گیا۔ اب عقبہ مرنے کے بعد کہاں گیا؟ خدا کی بارگاہ میں۔ قیامت کا دن حساب کتاب ہوگا۔ کچھ لوگ کہاں جائیں گے؟ یہ جو ہے جنت میں، کچھ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ جو پیغمبر پر ایمان لائے، جنہوں نے اسلام کے قانون پہ عمل کیا، وہ کہاں گئے؟ جنت۔ اور جس نے پیغمبر کو نہیں مانا وہ کہاں گئے؟ جہنم۔ اب جو عقبہ وہاں میدان حشر میں پہنچا، جنت کی تازگی بھی دیکھ رہا ہے، تراوٹ دیکھ رہا ہے، نعمتیں دیکھ رہا ہے، اور جہنم کی تکلیفیں برداشت کر رہا ہے۔ ہائے افسوس! اب یہ عقبہ کہے گا یوم یعض الظالم علی یدیہ، قیامت کے دن عقبہ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے رسول کا راستہ ہی اپنا لیا ہوتا، آج آرام سے ہوتا نا۔ دیکھو سلمان کہاں بیٹھے ہیں، بلال کہاں بیٹھے ہیں، عمار کہاں بیٹھے ہیں، میں بھی تو وہیں بیٹھا ہوا ہوتا نا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے اس ابئی کمبخت کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، ارے ہدایت مل جانے کے بعد اس کمبخت نے مجھے گمراہ کر دیا۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان تو انسان کو ذلیل کرنے والا ہے ہی۔ کون ہے شیطان؟ ابئی ہے نا۔ تو شیطان فقط وہ ابلیس شیطان نہیں ہے، انسان بھی شیطان ہے، اور زیادہ خطرہ ہمیں انہی سے ہے۔ ہوشیار رہنے کی ضرورت ان شیطانوں سے ہے۔ عرض کیا کہ شیطان کبھی دوست کی شکل میں ہے، کبھی باپ کی شکل میں ہے، کبھی باس کی شکل میں ہے، کبھی پارٹنر کی شکل میں ہے، مختلف شکلوں میں شیطان ہمارے سامنے آتا ہے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، یہ شیطان تھے جن کی اطاعت کو لوگ واجب جان رہے تھے۔ دیکھیے یہ حالات ہمارے زمانے میں تو نہیں آ گئے ہیں کہ ہمارے سامنے بھی جب ایک دفعہ اللہ کا حکم آتا ہے، ایک دفعہ انسان کی شکل میں شیطانوں کا حکم آتا ہے، ہم کن کی بات مانتے ہیں؟ کن کے راستے پہ چلتے ہیں؟ اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں یا ان شیطانوں کے راستے پہ چلتے ہیں؟ امام حسین کہتے ہیں اگر ایسا موقع آ جائے تو پھر مسلمان کو چپ نہیں رہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کا دل محبت سے لبریز ہے، وہ نہ خود جہنم میں جانا چاہتا ہے، نہ کسی دوسرے کو جہنم میں جاتا دیکھ سکتا ہے۔ حسین ابن علی کا دل تو محبت سے لبریز دل تھا نا، حسین کے دل میں محبت ہی محبت تھی۔ یہ کیسے حسین دیکھتے رہتے کہ ہم خاموش رہیں، یہ سب کے سب جہنم کے راستے پہ چلتے جائیں، شیطان کی اطاعت کرتے رہے، شیطان کی اطاعت کو خدا کی اطاعت پر مقدم کر دیں۔ حسین نے کہا ہم خاموش نہیں رہیں گے، چاہے ہمیں بڑی سے بڑی قربانی دینا پڑے۔ کتنی محبت ہے حسین کو انسانوں سے سننا چاہتے ہیں آپ؟ کتنی محبت حسین کا ایک نمونہ دیکھ لیجئے۔
کربلا میں عاشور کے دن وہ وقت ہے جب سب شہید ہو چکے ہیں، حتیٰ علی اصغر بھی باقی نہیں بچے ہیں۔ امام حسین خود میدان میں آئے ہیں جنگ کرنے کے لیے۔ ادھر سے ایک شقی آتا ہے، امام حسین پر حملہ کرتا ہے، وار کرتا ہے۔ امام حسین نے اس کے وار کو تلوار پہ ڈھال پہ روک لیا، اس کی تلوار کے وار کو، اور روکنے کے بعد دوسرا وار امام حسین نے کیا، اس کی ٹانگ کٹ گئی۔ ٹانگ جو کٹی تو گھوڑے سے گر پڑا۔ کوئی بھی سپاہی ہوتا تو اگلا قدم کیا ہوگا اس کا؟ اگلا قدم کیا ہوگا؟ یہی ہوگا نا کہ دوسرا وار کر کے اس کا سر اڑا دے۔ حسین کی محبت دیکھیے، کتنی محبت ہے حسین کے دل میں۔ ایک دفعہ حسین گھوڑے سے اترے، اسے سہارا دے کے اٹھایا، کہا میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ یہ کون ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے علی اصغر پہ بھی رحم نہیں کیا تھا۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حسین کے بھتیجے قاسم کی لاش کو گھوڑے کی ٹاپوں سے پاگال کیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ امام حسین فرماتے کہ بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے اس دن عرض کیا تھا نا، اسلامی جہاد کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو ہے رکاوٹوں کو دور کرنا، راہ ہدایت کی رکاوٹوں کو دور کرنا۔ جس طرح سے ایک سرجن آپریشن کتنا کرتا ہے، جتنی ضرورت ہے اتنے ہی۔ پیر کٹ گیا نا، ابھی کسی قابل نہیں رہ گیا، رکاوٹ ختم ہو گئی۔ امام حسین سے کہتا ہے کہ مولا میرے قبیلے والوں کو آواز دیجیے اور مجھے اٹھا کر کے لے جائیں۔ حسین نے قبیلے والوں کو آواز دیا، آؤ اپنے ساتھی کو لے جاؤ۔ وہ آئے، لے کے چلے گئے۔ یہ ہے حسین کا قلب، اتنی ہے حسین کے دل میں محبت۔ حسین نہیں چاہتے ہیں کوئی بھی انسان جہنم میں جائے، لیکن اگر کوئی خود ہی جانے پر تلا ہوا ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ کسی کو زبردستی جنت میں نہیں لے جایا جا سکتا ہے۔ عزیزو، حسین نے لوگوں کو جہنم میں جانے سے بچانے کے لیے، جنت تک پہنچانے کے لیے، انسان بنانے کے لیے، سیدھے راستے پر لگانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ یہاں تک کہ بس ایک سرمایہ حسین کے خیمے میں اور باقی بچا تھا، جس کی عمر کل 6 مہینہ ہے، گہوارے میں ہے، جھولے میں ہے حسین کی یہ دولت، جس کا نام علی اصغر ہے۔ جس وقت امام حسین میدان میں آئے ہیں اور آنے کے بعد صدائے استغاثہ بلند کرتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ارے ہے کوئی جو میری مدد کے لیے آئے، ہے کوئی جو آ کر کے نصرت دین الہی کے فریضے کو انجام دے۔ حسین نعرے لگا رہے ہیں، کون ہے؟ اب تو عباس نہیں ہے، اکبر نہیں ہے، اصغر و قاسم بھی نہیں ہے۔ اے عزیزو، اچانک خیمے سے بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ حسین در خیمہ پر آئے، بہن زینب رونے کا کیا سبب ہے؟ ابھی تو میں زندہ ہوں، یہ گریو بکا کیسا؟ کہا بھیا آپ کی آواز استغاثہ نے علی اصغر پر کچھ ایسا اثر کیا ہے کہ علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ ایک دفعہ حسین کہتے ہیں، بہن زینب، اے رباب لاؤ اصغر کو میرے ہاتھوں پہ دو، ارے میرا بچہ پیاسا ہے، شاید یہ اشقیاء رحم کھا کے علی اصغر کو پانی پلا دے۔ اے عزیزو، رباب نے علی اصغر کو لا کر کے حسین کے ہاتھوں پہ دیا۔ حسین نے اصغر پر ابا کا سایہ اڑا دیا، کیونکہ باہر بہت دھوپ ہے، بہت گرمی ہے۔ جب حسین علی اصغر کو مقتل کی طرف لے کے چلے، اشقیاء نے جب دور سے دیکھا، سمجھا شاید حسین صلح کرنا چاہتے ہیں، صلح کے لیے قرآن لے کر کے آ رہے ہیں۔ اے عزیزو، جب حسین سامنے آئے اور آنے کے بعد ابا کا سایہ ہٹایا تو کیا دیکھا؟ قرآن صامت تو نہیں ہے، مگر قرآن ناطق کا ایک پارہ ضرور ہے حسین کے ہاتھوں پر۔ امام خطاب کر کے کہتے ہیں، فوج جفاکار، ارے اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے، 3 دن ہو گیا اس ننھے سے بچے نے قطرہ پانی نہیں پیا ہے، تمہاری دشمنی ہم سے ہے، اس بچے کو پانی پلا دو۔ مگر جب کوئی جواب نہ ملا تو ایک دفعہ حسین علی اصغر کو خطاب
خطاب کر کے کہتے میرے لال تم بھی تو حجت خدا کے پوتے ہو، بیٹا اپنی حجت تمام کر دو۔ اے عزیزو سنیں گے کیا ہوا؟ ارے علی اصغر نے ایک دفعہ اپنی ننھی سی سوکھی ہوئی زبان اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کیا۔ فوج اشقیاء میں تہلکہ مچ گیا، ارے اس بچے کو تو پانی پلا دینا چاہیے۔ فوج اشقیاء میں انقلاب آ رہا تھا۔ ایک دفعہ عمر سعد نے ہرملہ کو آواز دیا، اے نا ہرملہ اقطع کلام الحسین۔ عزیزو ہرملہ نے ایک دفعہ اپنا 3 پھلوں والا تیر نکالا۔ ارے سوچے ننھا سا گلا ہے، چھوٹا سا گلا، پھول جیسا گلا، اس پر تیرے سے شعبہ جو لوہے کی چادروں کو کاٹ کے نکل جایا کرتا تھا۔ ہرملہ نے ایک دفعہ نشانہ لیا، تیر چلا، اصغر کے گلے پہ لگا، فانقلب الصبی علی یدی الامام، ارے بچہ امام کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا۔ اجرکم اللہ، حسین کا یہ بچہ حسین کے ہاتھوں پہ دم توڑ گیا۔ حسین ہر شہید کا جنازہ خیمے میں لے گئے تھے نا، اون محمد کا جنازہ حسین خیمے میں لے گئے، قاسم کا پامال جنازہ ٹکڑے ٹکڑے جنازہ حسین خیمے میں لے گئے۔ علی اکبر کا جنازہ اٹھ نہ سکا تھا تو بنی ہاشم کے بچوں کو بلایا تھا، اے بچوں آؤ آؤ، ارے بوڑھے باپ سے جوان کا جنازہ نہیں اٹھتا، بچوں کی مدد سے صحیح خیمے میں جنازہ لے گئے۔ عباس نے وصیت کر دی تھی لہذا ان کا جنازہ نہ گیا، مگر علم تو لے گئے حسین۔ اب ننھا سا جنازہ حسین لے کر کے خیمے کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، مگر حسین کی ہمت جواب دے جاتی ہے، کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، زبان پہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا آپ تو صبح سے جنازے اٹھا رہے ہیں، یہ اضطراب کیوں، یہ بے چینی کیوں؟ کیا 6 مہینے کے بچے کا جنازہ اتنا بھاری ہو گیا ہے؟ حسین عجب نہیں جواب دیں، اب تک جتنے جنازے ہم نے اٹھائے ہیں ان کے جنازے تھے جن کی ماؤں کو ان کے جنازے ہی کا انتظار تھا، زینب کو اون محمد کے زندہ آنے کا انتظار نہیں تھا، ام فروہ کو قاسم کے جنازے کا انتظار، لیکن ہائے یہ وہ جنازہ ہے جسے ماں نے پانی پلانے کے لیے دیا تھا، ماں کو تو اپنے بچے کے سیراب ہونے کا انتظار۔ عزیزو ہوا بھی یہی، جب حسین ہمت کر کے خیمے میں داخل ہوئے، ادھر سے رباب آگے بڑھی، ادھر سے سکینہ، ارے میرا بھیا پانی پی کے آ گیا، رباب نے کہا میرا لال سیراب ہو کے آ گیا۔ جب حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، ماں کی نظر جب اصغر کے چھدے ہوئے گلے پہ پڑی، رباب نے بس ایک ہی جملہ کہا، بنیا امثلک تنہر، اے میرے لال کیا تیرے جیسے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں؟ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔